ہم اس ملک کے لیے، اس عوام کے لیے چاہتے ہیں کہ جو انہوں نے آج کے آ کے جو یہ مشکلات پیدا کی ہیں کہ ہر چیز جو ہے، آپ دیکھیے عمران خان کے زمانے میں پیٹرول کی کیا قیمت تھی، اب دیکھیے 270 روپے. ابھی میں ڈلوا کے آؤں 5,000 کا پیٹرول جو ہے وہ ایسا لگتا ہے جیسے کہ ابھی کوارٹر ٹنکی بھی نہیں آپ کی بھری. تو آپ سوچیں نا کتنے حالات مشکل ہو گئے ہیں. ان مشکل حالات میں ان لوگوں کے لیے نکلی ہوں میں. اچھا، یہ جو لوگ جیل بھروں کے لیے یہاں پہ جیل میں جا رہے ہیں، ان کا جرم کیا ہے؟ ان کا جرم یہ ہے کہ یہ عمران خان کے ساتھ ہیں. ان کا سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ یہ جی ان کا جرم صرف یہ ہے کہ یہ عمران خان کے ساتھ ہیں، کیونکہ ان کو کسی سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. یہ 10-15 جماعتیں مل کے بھی عمران خان کی وہ نہیں کر سکتی، ان سے کمپیئر نہیں کر سکتی. اچھا، کافی عمر رسیدہ ہے، آپ عمران خان سے بہترین لیڈر اس سے پہلے کوئی تھا؟ کہتے ہیں مجھے تو ذوالفقار بھٹو بھی، انہوں نے بھی روٹی کپڑا مکان کا نعرہ لگایا جو اب تک جیو بھٹو چل رہا ہے. عمران اگر بھٹو صاحب کوئی لیڈر ہوتے تو وہ اس ملک کا نہیں سوچتے. وہ تو ان کے تو پانی تک باہر سے آتا تھا. یعنی آپ سوچیں کہ لوگ کھانا ہر چیز ان کی باہر سے، فرانس سے پانی آتا تھا ان کا. تو آپ یہ کہ میں ان کو کیسے لیڈر مان لوں؟ وہ ہم تو اس کو لیڈر مانیں گے جو ہمارے ساتھ چلے گا. ہم جس وقت چاہیں اس کو مل لیتے ہیں، ہمیں کبھی کوئی پرابلم نہیں ہوئی. مطالبہ کیا ہے آپ کا؟ جی مطالبہ کیا ہے؟ مطالبہ یہ ہے کہ بھائی جو انہوں نے آ کے مہنگائی کی ہے، اور مطلب ہمیشہ سے ان کا یہی رہا، جب بھی حکومت میں آئے انہوں نے 4 پیسے یہاں لگائے تو 12 جو اس کے باقی پیسے تھے وہ سب باہر لے گئے. اچھا، یہ بتائیے آپ کے بچے بھی ہیں؟ جی میرے بچے بھی ہیں. نہیں وہ تو نہیں آئے ہوئے، لیکن یہ کہ میں خود آئی ہوئی ہوں، میں ان کو ریپرزینٹ کر رہی ہوں. یہ بھی بہت بڑی بات ہے، آپ آئی ہوئی ہیں. جی شرم نہیں کرنی چاہیے ان لوگوں کو کہ ایسے بزرگوں کو بھی آخر روڈ پہ آنا پڑا گرفتاری دینے کے لیے. لیکن یہ کہ کیا اگر ان میں شرم ہو تو یہ وہ ہم لوگوں کو اسی طرح سڑکوں پہ نہ پھرنے دے. ہم لوگ ایسے گھروں سے ہیں جہاں پہ کہ ہم نے کبھی باہر نکل کے نہیں دیکھا تھا. ہم کبھی نہیں کہتے ہیں اس طرح سے جلسے جلوسوں میں جاتے تھے. لیکن یہ کہ جب سے میں نے عمران خان کو جوائن کیا مجھے پتہ لگا کہ بھئی اب جو ہے ہم سیدھے راستے پہ چل رہے ہیں. وہ ایک سچا انسان ہے، اس نے یہاں نہ باہر کوئی پراپرٹی بنائی ہے، نہ کوئی کہتے ہیں باہر اس کا کہتے ہیں یا یہ کہ آپ اس میں اتنے مقدمے کیے وہ کوئی باہر نہیں بھاگا. ان لوگوں کی طرح نہیں کہ 3 سال سے کہتے ہیں جو ان کے سب سے بڑے لیڈر ہیں وہ تو یعنی 3 سال کے جھوٹ بول کے یہاں سے گئے ہوئے ہیں، اور ان کا تو واپس آنے کا میرے خیال میں کوئی ارادہ نہیں، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ اگر وہ یہاں آ گئے تو ان کو سوائے جوتے پڑنے کا اور کچھ نہیں ہوگا. آپ کی گرفتاری یا اور بھی جس طرح سے یہاں لوگ آئے ہوئے ہیں، جی کتنا اثر پڑے گا اس حکومت کو؟ کیا یہ الیکشن کی تاریخ آپ لوگ لے سکیں گے؟ آپ کو لگتا ہے؟ دیکھیے ہم اپنی کوشش کرتے رہیں گے، سمجھے، ہم اپنی کوشش کرتے رہیں گے. اب اگر ان جھیٹوں پہ اثر نہیں ہوتا تو ہمارے ججوں نے اب دیکھیے باقاعدہ ایک وہ لیا ہے، فیصلہ لیا ہے کہ الیکشن کرانے کا. تو الیکشن ہو جاتے ہیں تو آپ دیکھیے گا کہ یہ لوگ سب جو ہیں اس ملک سے بھاگ جائیں گے. اس میں سے کوئی آپ کو نہیں نظر آئے گا جب عمران خان کی حکومت آ گئی. آپ آج جا رہی ہے ڈیالہ جیل؟ جی آپ جائیں گے عورتوں کی گرفتاری نہیں ہو جائے گی. پی ٹی آئی والے خود کو حق پر کیوں سمجھتے ہیں؟ انہیں لگتا ہے کہ صرف وہی سیدھے راستے پر باقی سب نہیں. میں بالکل آپ سے یہ نہیں کہوں گی کہ سب پی ٹی آئی والے اپنے آپ کو حق پہ سمجھتے ہیں. دیکھیے جو حق کی بات ہے اس کے ساتھ چلنا جو ہے وہ مطلب ہمارا ایمان ہے.
اس لیے یہ کہ اس میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو واقعی میں نہیں حق میں ہوں گے، لیکن یہ کہ ہمارا لیڈر جو ہے وہ حق پہ ہے، اور اس نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ کسی چیز سے خوف نہ کھاؤ، موت تو اللہ تعالیٰ نے دینی ہے، عزت بھی اسی نے دینی ہے، تو یہ کہ اگر آپ خوف کے اس میں رہتے ہیں تو آپ نہ کبھی آگے بڑھ سکتے ہیں نہ کچھ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو حق پر ہے، اس وقت معاملات اس وقت کیسز بھی چل رہے ہیں، گھڑی کا معاملہ ہے، دیگر معاملات ہیں وہ بھی چل رہے ہیں، چونکہ یہ چور اور اس طرح سے کچھ ثابت ہو جاتا ہے، ہم پھر پی ٹی آئی کا ساتھ دیں گے کس چیز پہ؟ عمران خان کا۔ عمران خان پہ آپ کچھ نہیں سر، آپ سنتے ہیں کیسز چل رہے ہیں اور کیسز چلائیں، جتنی گرفتاریاں لیتے ہیں لیں، لیکن یہ تو ایک تحریک ہے اور یہ تحریک کبھی نہیں رکے گی، اور یہ سچائی کی تحریک ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی تحریک اب بہت آگے چلی گئی ہے، یہ اب میرے ملک اور میرے بچے اور ان کے بچوں کی تحریک ہے۔ اب پاکستان تحریک انصاف ایک نام رہ گیا، یہ تحریک بالکل ہمیں عمران خان نے آواز دی، ہمیں عمران خان نے نکلنے کو کہا، ہم وہ بہنیں ہیں جو اپنے گھروں سے نہیں نکلتے تھے، اپنی اے سی والی گاڑی سے ہم نہیں نکلتے تھے۔ آج اگر میں روڈ پہ کھڑی ہوں تو کسی کا تو اثر ہے، وہ بندہ جھوٹا کیسے ہو سکتا ہے جو ہمیں ہماری عیاشی والی زندگی سے نکال کے، اور میں یہ اپنے لیے نہیں آئی ہوں، میں ان غریب عوام کے لیے لائی ہوں۔ آج مجھے ایک چاچا ملا، کہتا ہے باجی میں ایک وقت کا کھانا کھا رہا ہوں، میں ان کے لیے آئی ہوں۔ اچھا، نواز شریف کا اس کے بھی کیسز ابھی جاری ہیں، اقامے کی بنیاد پر انہیں باہر نکالا گیا۔ بالکل دیکھیں، کیسز وہی تو کہہ رہے ہیں کہ ہم پہ بھی کیسز کریں، ہم پہ بھی الزام لگائیں، ہم اپنا ملک تو نہیں چھوڑ کے جائیں گے نا۔ خان صاحب پہ کیسز نکالے ہیں نا، جانے خان صاحب پھر تو جانا پڑتا ہے باہر، کیا چیز کم ہو جائے، بیماری کوئی آ جائے، ٹریٹمنٹ کم ہو جائے، پھر تو باہر جانا پڑتا ہے۔ ایسی بیماری پھر آپ یہ کیسے حکمران ہے کہ ایسی بیماریاں ان کو لگتی ہے جن کے علاج اب ان کے ملک میں نہیں ہے، ان کو چھوٹی چھوٹی علاجوں کے لیے باہر ہمارے بچے یہاں علاج کراتے ہیں تو یہ لوگ کیوں نہیں کرا سکتے؟ ان کے بیٹوں کو کون سی بیماری ہے جو واپس نہیں آتے؟ ان کا تو کاروبار ہے نا باہر، وہ تو کاروبار کر رہے ہیں، وہ تو کہتے اپنے ہیں ملک میں اپنے ملک میں کاروبار کریں نا، یہاں کی اکانومی بڑھائیں۔ ایسا کون سا کاروبار ہے یہاں پہ؟ ایگریکلچر کریں، یہاں کی اکانومی کو بڑھائیں۔ ایک سوال لے لیں آخر، کیا آپ نے بھی کبھی پین سے کپڑے استری کیے؟ فرائی پین سے کپڑے استری کیے کبھی آپ نے؟ میں جھوٹ نہیں بولوں گی، میں نے کوئلے والی استری کے ساتھ، فرائی پین کے ساتھ، فرائی پین کے ساتھ یہ ٹرینڈ چل پڑا ہے۔ جس طرح سجائے موت کوئلے والی سے کیے تھے، اور وہ بھی ہمارے استری والے کے پاس بھی کرتے ہیں۔ آپ بھی خاتون ہیں، مریم نواز بھی خاتون تھی، ان کے میں نے ان کے سلوک ہوا۔ اچھا، وہ ان کے ساتھ کوئی برا سلوک نہیں ہوا، وہ ان کی پسند کی جیل میں گئی ہیں، اور آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، ہر خواتین کی عزت ہے، ہم کرتے ہیں عزت، لیکن جھوٹے لوگوں کی تو نہیں نا۔ جو ہمارے ملک کے غدار ہیں ان کی عزت کریں گے ہم، جو ہمارے ملک کے ساتھ کھیل رہے ہیں، ہماری بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، جو کہ